جناب محترم کرنل مختار احمد بٹ صاحب اور کرنل اختر خلیلی صاحب، اور آپ کا سر بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین اپڑو صاحب، قائد اعظم مینجمنٹ بورڈ اور قائد اعظم اکیڈمی، اور یہاں پر جو لوگ یہاں موجود ہیں، میں ایک مرتبہ پھر مصباح آوان صاحبہ کی طرح کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے لیے تالیاں بجا لیں، چونکہ آپ لوگ پاکستان کی محبت میں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے۔ میں جناب ہمارے صحافی دوست منور راجپوت کی طرح کچھ غیر روایتی باتیں کروں گا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ براڈ کاسٹر ہوں، کچھ نہ کچھ خود ہی بول لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے آج بھی بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، نہ بولنے کا ہنر آتا ہے۔ یہ پاکستان کا عشق ہے جو میری زبان سے رواں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی قائم و دائم رکھے، آمین۔ بنیان مرصوص ایک دور بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے۔ آپ میں سے جو طلبہ 1965 کی جنگ کے واقعات بزرگوں سے سنتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ آج کل سوشل میڈیا نے کہنا شروع کر دیا تھا معاذ اللہ خاکم با دہن پاکستان کو جنگ ہار گیا تھا، ہمارا میڈیا ویسے ہی بتاتا ہے۔ کیوں قاری صاحب درست کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے ہی چیزیں قاری شمس الدین صاحب تو ایسے ہی بتاتا ہے، حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ عرصے سے، جیسے کہ منور راجپوت بھائی نے بتایا کہ ہم بٹے ہوئے تھے، عجیب و غریب قسم کی جو سازشیں تھیں، مفروضے تھے، وہ تیزی سے پھیل رہے تھے۔ بقول منور راجپوت بھائی کہ کچھ لوگوں کو قبض کی اور دائمی قبض کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں کے اندر بغض ریاست تھا، بغض افواج پاکستان تھا، جو آج بھی ہے۔ وہ کسی سیاسی رہنما کے نام پر اس کے شیلٹر میں آ کے بغض افواج پاکستان نکال رہے ہیں، مگر در حقیقت اس کے پیچھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ یہاں پہ طلبہ و طالبات موجود ہیں، بغض ریاست ہے، بغض نظریہ پاکستان ہے۔ جیسا کہ مصباح صاحبہ نے کہا کہ پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمیں بھی ہے، رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے، کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ بنیان مرصوص میں اس وقت جیسے بچپن سے یہ سوچتا تھا، میرے والد مرحوم اے فریدی، ابو ذر احمد فریدی جنگ سے وابستہ تھے، وہ جب مجھے بتاتے تھے 1965 کی جنگ کے داستانیں، ایم عالم، عزیز بھٹی شہید، میرا تو براٹ اپ ہی انہی لوگوں کے واقعات سن کر ہوا۔ میں سوچتا تھا کہ کاش وہ وقت مجھ پر بھی آئے، میں بھی کچھ کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا۔ ہم سب ان لوگوں میں الحمدللہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہم آنے والے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے وہ جنگ دیکھی تھی۔ میں خود وہاں اس وقت الحمدللہ پاکستان کے سالمیتی اور سلامتی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اپنی ڈیوٹی پر تھا جب میں یہ سن رہا تھا آکاش وانی ریڈیو بمبئی سے یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ ہماری فوجیں کراچی کی جانب بڑھ چکی اور لالو کھیت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب میں حیران ہوں، اور لوگ بڑے پریشان وہاں پہ اہل سندھ کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، اور اس کے بعد کچھ ایسی بھی صورتحال ہو رہی ہے کہ بھارتی بحری جہاز پاکستان کی سرحد سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں کراچی والوں میں بھی خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ تو میں نے کہا بھائی 120 ناٹیکل مائل تو انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے آرام سے بیٹھیں، وہ ابھی اپنی سرحدوں کے اندر ہیں، اگر وہ سرحد کی جانب نکلیں گے تو پاک بحریہ چوکس ہے۔ اور پھر جو کچھ ہوتا رہا، میجر گورو آپ لوگوں نے دیکھا، اور ایک بھارتی مخبوط الحواس جرنیل ہیں جنرل بخشی، پتہ نہیں ان کو کس نے جنرل بنایا، وہ تو بہتر جانے، ان کے بھگوان جانے یا ان کے آقا جانے، وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور بھارت کی چیخیں ابھی تک نکل رہی ہیں۔ مگر یہ آپریشن بنیان مرصوص کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی بتایا، یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے 1947 سے لے کے آج تک کی۔ پاکستانی قوم، یہ آپ لوگ اپنی دل پہ لکھ لیں،
کہ پاکستان نظریہ ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے، خاکم بدہن اندرا گاندھی کی بھاشا بولتے ہوئے ملیں گے کہ نظریہ پاکستان تو ختم ہو گیا 1971 کے بعد. وہ تو ہم خیر بعد میں آئیں گے اس کی طرف کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تو نظریہ ہے. پاکستان تو ہمیشہ قائم رہے گا. جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی موجود ہے پاکستان موجود ہے، اور پاکستان اس سرزمین کے ساتھ بھی موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اس وقت کی گھڑی کو روکو ذرا، اس وقت کی گھڑی کو روکو ذرا، تاریخ کے صفحے الٹو ذرا. کس خاک و خون سے لڑتے ہوئے، کس آگ کے اندر جلتے ہوئے، زنجیر دکھوں کی توڑ آئے، آباد گھروں کو چھوڑ آئے. یہ پاکستان تو کب سے ہے، پر مل کر اسے بنانا ہے. آج ہم ان لوگوں کو یاد کریں. میں جب ادھر آیا میں نے کہا میں آیا نہیں ہوں. آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں نا، آپ لوگ آئے نہیں ہیں. آپ کو ان بانیان پاکستان اور ان شہدائے پاکستان جن کی قبروں کے نشان نہیں پتا، جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں، ان کی روحوں نے بلایا ہے. اسی لیے آپ لوگ ایک مرتبہ پھر اپنے لیے تالیاں بجائیں. یہ عشق پاکستان ہے، یہ حب پاکستان ہے جو رواں رہے گا. 9 اور 10 مئی کی شب کچھ ایسا ہی تھا. لوگ پریشان تھے. منور راجپوت صاحب اس پر بھرپور گفتگو کر کے جا چکے، میں دہرانا نہیں چاہوں گا. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ فوج کیا کرتی ہے، فوج تو بجٹ کھاتی ہے، فوج تو فارم 47 کے وہ حکومت بناتی ہے، اسی ٹائپ کی چیزیں تھیں. اور فوج کا کام ہے ملی نغمے لکھنا، لوگ بنانا، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں، میں ملی نغموں کا آرکائیوسٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں ملی نغمے صرف ملی نغمے نہیں ہوتے. یہ آپ کے جذبات کی، آپ کے شعور کی منظوم داستان ہوتی ہے. اور پاکستان کو آج اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ملی نغمے بنے ہیں. اور بنانے والے دیکھیں، کوئی فوجی سر آپ موجود ہیں یہاں پر، کیا کوئی فوج کہتی ہے ملی نغمے بنانے کو، یا ہم خود بناتے ہیں؟ مجھ جیسا ایک عام سا آدمی پاکستان ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر نغمے لکھ دیتا ہے اور کوئی کچھ بھی وصول نہیں کرتا، تو یہ کیا مجھے کسی نے کہا تھا؟ یہاں پر ایک شاعر اٹھتا ہے مسرور انور، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد رکھے، لکھتا ہے 25 روپے کا پاکستان ٹیلی ویژن سے اسے چیک ملتا ہے، وہ تادم مرد کیش نہیں کرواتا اور کہتا ہے کہ یہ میری قبر میں رکھ دینا، چونکہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے جب میرا نامہ اعمال جب میرے سامنے کرے گا تو میں کہوں گا اے اللہ میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں مگر تیرے وطن کے نام پر، تیرے نام پر حاصل کیے گئے وطن کے نام پر ایک دعا لکھ لایا ہوں، اس پر میرا فیصلہ کر دے. اور یہاں پر ہمارے دونوں مجاہدین افواج پاکستان کے ماشاءاللہ کرنل مختار بٹ صاحبہ کی اپنی داستان خود بتائیں گے، چونکہ یہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. انہوں نے وہ ہندوؤں کی وہ تعصب بھی دیکھا، یہ خود آ کے بتائیں گے. اور کرنل اختر خلیلی صاحب ایک دفعہ، میں یہ شاید یہ نہ بتائیں مگر مجھے بتانا سر آپ کی اجازت سے اب فرض سمجھتا ہوں، ایک ملاقات ہوئی. ملاقات تو میں یقین کریں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یہ بات کہتے ہوئے. کرنل صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے پاک فوج کی وردی پہنی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جب میں نے وردی پہننے سے پہلے وضو نہ کیا ہوں. سر کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. کرنل مختار احمد بٹ 65 اور 71 کے ہیرو جنہوں نے مار کے خود لڑے. اور آج میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آج ہم سب یہاں موجود ہیں، مگر یہ ہستی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سامنے، تصویر غور سے دیکھیے. آج آپ لوگ جا کے قائد اعظم کی تصویر غور سے دیکھیے گا اور پوچھیے گا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. پہلے تو ایک شعر ہے کہ قائد اعظم تیرا شکریہ تو نے پاکستان دیا، زنجیروں کی دھوپ میں آزادی کا بادل تان دیا. اور آخری اشعار کچھ میں نے ابھی لکھے تھے افواج پاکستان کے لیے جو لوگ اس وقت پاکستانی فوج اور عوام میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کی توجہ چاہوں گا. امن و اخوت یکجہتی کے ہم زندہ پیغام،
جو لوگ کہتے ہیں فوجی ہیں سویلین ہے، بھائی پہلے فوجی سویلین ہوتا ہے. سر آپ کے شناختی کارڈ میں کوئی کرنل میجر بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی NIC پہ فیلڈ مارشل نہیں لکھا ہوگا، سید عاصم منیر لکھا ہوگا. امن و اخوت یکجہتی کے ہم زندہ پیغام، وردی والے عوام ہم وردی والے عوام، پاک دیش کے ہم رکھوالے ہم جانباز سپاہی، اپنے خون سے روشن کر دی ہم نے ہر سیاہی، گھر کے بھیدی اور ہر دشمن ہم سے ہوئے ناکام، وردی والے عوام ہم وردی والے عوام. وقت کرے جب بھی آئے رحمت کے بن کر سائے، جان پہ کھیلے آگے بڑھ کر ہم نے ہر ایک سنگ ہٹائے، محنت کش اور اہل قلم سے بلند اپنا بلند مقام، وردی والے عوام ہم وردی والے عوام. محنت کا پسینہ اس وردی میں، سر توجہ چاہوں گا آپ سب بھی غور سے سنیے گا، محنت کا پسینہ اس وردی میں، فن کا نگینہ اس وردی میں، علم و عمل کی روشن راہیں چشم نگینہ اس وردی میں. محنت کش اپنے لوگوں کی چاہت سے حاصل ہمیں دوام، وردی والے عوام ہم وردی والے عوام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت.